السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر اس سے کہا، بیٹا ذرا بازار سے جا کر روٹی لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ ایک چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو بلی کے ایک مریل سے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے بچے پر رحم آ گیا تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ اے بچوں، اس بلی کے بچے کو بیچو گے؟ بچوں نے جواب دیا، ہاں بیچیں گے۔ کتنے پیسے لوگے؟ تو بچوں نے کہا، جو چیز چاہے دے دو۔ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو گود میں اٹھا کر گھر واپس لے آیا۔ ماں نے پوچھا کہ روٹی لے آئے؟ لڑکے نے جواب دیا، روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو میرے بیٹے، یہ تم نے کیا کیا؟ ماں نے حیران اور اداس ہو کر کہا۔ لڑکے نے سارا حال ماں کو سنانے کے بعد کہا۔ ماں نے کہا، کوئی بات نہیں، ایک دن روٹی کھائے بغیر رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے پھر لڑکے کو کچھ پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک کتے کے بچے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس پر رحم آ گیا تو اس نے لڑکوں سے پوچھا کہ کیا اس کو بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے، لڑکوں نے جواب دیا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ کے سارے پیسے ان کو دے دیے اور کتے کے بچے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، گوشت لے آئے؟ لڑکے نے کہا، ماں آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان کو دے کر میں یہ کتا لے آیا ہوں۔ ارے بیٹا، ماں نے اداس ہو کر کہا، ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے نہ جانے کتنی مشکلوں سے وہ پیسے کمائے تھے اور تم اس سے یہ خرید لے آئے۔ بھلا یہ کتا ہمارے کس کام کا؟ پھر اس کو کھلانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ تو لڑکے نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ تیسرے دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لینے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا تنگ کر رہے تھے۔ اسے چوہے کے بچے پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے دے کر اس کو لے لیا اور لے کر گھر واپس چلا آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا تیل لے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے تیل کی بجائے چوہے کے بچے کو لینا پڑا۔ ماں اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اس بار بھی اپنے بیٹے کو برا بھلا نہ کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت دن گزر گئے، لڑکا جوان ہو گیا، کتے کا بچہ پورا کتا بن گیا، بلی کا بچہ بڑا ہو کر بلی بن گیا اور چوہے کا بچہ بھی بڑا ہو کر ایک اچھا خاصا چوہا بن گیا۔ ایک دو نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑ لی۔ اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دی۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک ان میں سے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا، کیونکہ وہ ایک جادو کا پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، اے جادو کے پتھر، مجھے کھانا کھلا۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکنے میں اس کے سامنے ایک بیش قیمت دسترخوان پر ایسے انوکھی اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جن کو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر وہ دوڑ کر گھر آیا اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اس دن کے بعد سے ماں اور بیٹا دونوں بڑے چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک ایک نہایت حسین و جوان لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی نوجوان کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اسے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اپنا ارادہ ماں کو بتایا تو ماں کہنے لگی، واہ بیٹا، تم بھی کیا باتیں کرتے ہو۔ ماں نے حیرت سے کہا، تم یہ نہیں جانتے کہ وہ لڑکیوں بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بابا نہ، میں پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن نوجوان اصرار کرتا رہا اور آخرکار ماں مجبوراً راضی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، کہتے ہو تو چلی جاؤں گی، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے آج تک کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل کے پاس پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے کی سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کرنے لگی۔ صبح کو بادشاہ محل سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے ساری زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن صبح پھر اس نے دیکھا تو یہی حال تھا۔ اس کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ اس نے رات کو دروازے کے سامنے پہرے دار کھڑے کر دیے۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تم روز میرے محل کے دروازے کے سامنے سے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ تو عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے،
میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھ میں جرت نہیں ہوئی، تو پھر آپ کے پہرے دار بھی تو نہیں آنے دیتے۔ مجھے کسی غریب عورت کی گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا کہ بادشاہ عالم، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیں جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا، جاؤ جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی کی شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لے آئے۔ ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجئے۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے سے لدے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا سونے کا ہو، تبھی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش بیٹے کو سنائی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لیں اور پھر اس سے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجئے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالیشان محل بھی کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا کہ بادشاہ عالم لیجئے، محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اس کو دیکھیے۔ تو بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی تھی اور اس نے نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات اتنا عالیشان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کو ملنے آئی اور اس کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس ایک جادو کا پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ بیوی نے پوچھا۔ میں اسے اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ سب باتیں چڑیل کو بتا دیں۔ اسی روز رات کو نوجوان گہری نیند سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے جادو کا پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا کہ اے جادو کا پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک ہی لمحے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ نہ محل ہے اور نہ ہی شہزادی، اور وہ خود اپنی بوسیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی! نوجوان مایوس ہو کر اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کی زمین پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب آخرکار کیا کیا جائے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میوں میوں کر کے اٹھی اور چوہا چے چے کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک دیوار کے اس طرف نوجوان کا محل چمک رہا تھا۔ اب ہمیں کس طرح باغ کے اندر جانا چاہیے؟ کتے، بلی اور چوہے تینوں نے آپس میں طے کیا، لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان کو پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر مضبوط تالے لگے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیوار میں سوراخ تلاش کرنے لگے۔ سوراخ نہ ملا تو تینوں مل کر دیوار کے نیچے زمین میں ایک سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگائے، پھر بلی نے، اور آخر میں کتا اس جگہ کام میں لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے داخل ہو کر اندر گیا، پھر بلی گئی اور پھر کتا باہر پہرے دینے لگا۔ بلی اور چوہا دونوں سارے محل میں دوڑتے پھرتے رہے اور بالآخر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سو رہی تھی اور پاس ہی چڑیل سو رہی تھی جس نے اپنے ہونٹ زور سے بھینچ رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کے پتھر کو اس نے اپنے منہ میں زبان تلے دبا رکھا ہے
चूहा दबे पांव चुड़ैल की छाती पर चढ़ गया और अपनी दुम की नोक से इसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने अपना मुंह खोलकर छींक मारी और जादू का पत्थर उछलकर जमीन पर गिर गया। बिल्ली ने फौरन इसको मुंह में उठा लिया और जब तक चुड़ैल होश संभालती, बिल्ली और चूहा दोनों सर पर पांव रखकर भागते हुए सुराख के रास्ते बाहर सड़क पर आ गए, जहां कुत्ता इनका इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने फौरन बिल्ली से जादू का पत्थर लेकर अपने मुंह में दबा लिया और तीनों आगे दौड़ पड़े। इधर महल में खलबली मच गई। सब पकड़ो पकड़ो करके चीखने लगे। चोर की तलाश होने लगी, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जादू का पत्थर किसी कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दौड़ते हुए थोड़ी देर में दरिया के किनारे पहुंचे। आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को इस पार कैसे लेके जाएं। बिल्ली कहती थी कि दरिया के पार मैं लेकर जाऊंगी। कुत्ता कहता था, नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं इसको लेकर डूब ही ना जाओ। चूहे की भी यही ख्वाहिश थी कि जादू के पत्थर को इस पार मैं ले जाऊं। तीनों कुछ देर बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर अड़ा रहा और पत्थर इसी के पास रह गया। तीनों तैरते हुए दरिया पार करने लगे। अचानक कुत्ते ने पानी में अपना अक्स देख लिया कि कोई दूसरा कुत्ता ख्याल करके जोर से भौंका और जादू का पत्थर इसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गया। इसी वक्त अचानक कहीं से बड़ी सी मछली निकली और पत्थर को निगल गई। मैंने कहा था ना, तुम पत्थर को हरगिज ना लेकर जाना, बिल्ली ने मायूस होकर कुत्ते से कहा। अब वो तीनों परेशान थे कि क्या किया जाए। अपने मालिक के पास खाली हाथ ले जाना नहीं चाहते थे। नजदीक में एक माहीगीरों की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरानों परेशान चलते हुए इस बस्ती में गए। तीनों को बहुत भूख लगी थी। खुशकिस्मती से एक मछेरे ने एक बड़ी मछली पकड़ ली। इससे मछली को काट कर इसकी आंतें फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों आंतों को खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी से म्याऊं म्याऊं करने उठी। मालूम हुआ कि मछली की आंतों में इसको अचानक कुछ चमकीला पत्थर मिल गया। तीनों ने इसको गौर से देखा तो पता चला कि इन्हीं का जादू का पत्थर है। तीनों खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में ले लिया और तीनों घर की तरफ दौड़ पड़े। बिल्ली घर पहुंचते ही जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों में रख दिया। नौजवान ने इसको देखकर फूले ना समाया और इसने कुत्ते, बिल्ली और चूहे से कहा, तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी नहीं भूलूंगा। हम जीते जी तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हैं, क्योंकि कभी तुमने हमारी जान बचाई थी। कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने एक आवाज में इसको जवाब दिया। नौजवान ने जोश में आकर कहा, कभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूँ, वो सोने का महल फिर से आ जाएगा। माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा, रहने दो बेटा, सोने के महल की हमें कोई जरूरत नहीं। तब नौजवान ने जादू के पत्थर को कहा कि महल को मिटा दो। तो बस फिर क्या था, ना महल रहा, ना चुड़ैल रही और ना ही बादशाह और बादशाह की बेटी रही। इन सब का नामो निशान मिट गया। लोग कहते हैं कि इस नौजवान ने एक माली की बेटी के साथ शादी कर ली और वो आराम और सुकून से अपनी जिंदगी बसर करने लगे।